نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا مسئلہ ایک دن میں حل ہو جائے، ہر نماز کے بعد آپ اس عمل کو کر لیں گے تو 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، نماز کا وقت ہو جائے مصلی پر آ جائیں، بیٹھ کر اس عمل کو کریں اور اللہ سے دعا کریں، پھر دیکھیے اللہ کیسی برکتیں اور راحتیں عطا فرماتے ہیں۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا انشاءاللہ۔ آپ ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا جب آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ آپ ہی نہیں، آپ کی طرح ہزاروں لوگوں کے الحمدللہ پازیٹیو رپلائز ہیں، لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، ان کی زندگیوں میں سکون آیا ہے، ان کے مسئلے حل ہوئے ہیں، تو آپ کیوں نہیں اس راستے کو اپنانا چاہتے؟ اگر نماز پڑھنی ہے تو پھر ہو سکے تو 2 نفل کا بھی اہتمام کر لیں، ظہر مغرب عشاء کے بعد نفل بھی پڑھے جا سکتے ہیں، تو 2 رکعت نفل پڑھ کے اس عمل کو کر لیں۔ عمل کی ترتیب یہ ہوگی کہ آپ نے ہر نماز کے بعد اس ویڈیو کو پلے کر لینا ہے اور اللہ رب العزت کی جو عظمت اور بڑائی بیان کی جائے گی اس کو سننا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی، جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو یوں مانگو، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اب راستہ تو مانگنے کا یہ ہے، اور اس راستے سے ملے گا اسے ہی جو 100% اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا۔ اگر 100% گناہوں سے نہیں بچانے ہو رہا اپنے آپ کو تو واٹس ایپ پر چینج یور لائف کورس کریں۔ تیز ترین راستہ ہے 100% گناہوں کو چھوڑنے کا، اور بہت آسان ہے، کوئی باقاعدہ کلاسز بھی نہیں۔ اب بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہی نہیں جوڑنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں شارٹ کٹ کوئی وظیفہ مل جائے، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں، تو ان کے لیے پھر ان وظائف میں ہی ایسا سیٹ اپ بنا دیا گیا ہے کہ چینج یور لائف کورس کی طرف فوری تو نہیں، لیکن 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار انہی اعمال کو کرنے سے اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور الحمدللہ ہوا ہے، آپ کا بھی ہوگا انشاءاللہ۔ آئیے عمل کا آغاز کرتے ہیں۔ 2 منٹ 30 سیکنڈ سے آپ نیکسٹ ٹائم جب سیکنڈ ٹائم، تھرڈ ٹائم، فورتھ ٹائم، یعنی 5 دفعہ ہر نماز کے بعد آپ اس عمل کو کریں گے جب، تو آپ اسی ویڈیو کو 3 منٹ سے پلے کر لیجئے گا، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی سنیے گا، اس کے بعد جو عمل کی ترتیب بتائی جائے گی اس ترتیب کے مطابق وظیفہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ کوئی جاندار روئے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو، اور وہ ہر ایک کی زیادہ رہنے کی جگہ کو اور چند روزہ رہنے کی جگہ کو جانتا ہے، اور سب چیزیں کتاب مبین میں ہیں۔ عن ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرزق لا يطلب العبد کما یطلبہ اجلہ۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رزق بندہ کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہیں، اللہ پاک رزق دینا چاہیں جتنا دینا چاہیں، جو اللہ پاک نے طے کر دیا اس سے نہ ایک نوالا کم نہ ایک زیادہ، نہ ایک پیسہ کم نہ ایک زیادہ۔ جو آپ کے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا وہ کوئی چھین نہیں سکتا، جو آپ کے مقدر میں نہیں لکھا ہوا وہ ساری دنیا کے انسان مل کر آپ کو دے نہیں سکتے۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ رب العزت کے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، صرف اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔
اللہ ہی ہمارے مسائل کو حل فرمانے والے ہیں۔ ابھی جھکنے سے کیا مراد ہے؟ حضرت استخارہ کر دیں، رزق کی بندش ہو گئی ہے، کوئی اور خدا ہے جس نے رزق کی بندش کر دی۔ حضرت دیکھیں تو صحیح، کس نے میرے اوپر کوئی عمل کیا ہے، میرا کاروبار بند کر دیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائیں۔ اللہ کے ساتھ ایسے ہم کسی کو شریک کرتے ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت بہت بیمار رہتا ہوں، لگتا ہے کسی نے کچھ کروایا ہے، یعنی تیری بیماری اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کوئی اور بیمار کر رہا ہے۔ یہ رزق کی بندش اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کوئی اور رزق کی بندش کر رہا ہے۔ اللہ تو ایک ہیں، اور وہی اللہ ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، صحت اور بیماری دیتا ہے، عزت اور ذلت دیتا ہے، نفع اور نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے جو پریشانیوں کو دور کر سکے، بے سکونیوں کو راحت میں بدل سکے، اور بیماری کو صحت میں بدل سکے، اور بے سکونی کو سکون میں بدل سکے، اور تکلیف کو راحت میں بدل سکے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جو دن کو رات کر دے، جو رات کو دن کر دے، جو بارشوں کو برسا دے، جو ہواؤں کو چلا دے، جو ہمارے لیے ہر طرح کے نظام چلائے رکھے ہے۔ اس ذات سے ہم اپنے مسئلے کیوں نہیں حل کرواتے؟ کیوں دوسروں کے پاس جا کر نام والدہ کا نام دے کر استخارے کروا کر ذلیل ہوتے ہیں؟ ہم نے اللہ سے اپنے مسئلوں کو حل کروانا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہمارے مسئلے حل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہمارے لیے جس چیز کا فیصلہ فرما دیں کوئی نہیں لے سکتا ہم سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ جل وعلا یقول، اللہ جل شانہ، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنًا، کہ تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے پر کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور اگر تو نے میری یاد کے لیے اپنا وقت فارغ نہ کیا تو میں تیرا فقر بڑھا دوں گا، تجھے مشغول کر دوں گا، دنیا کی دوڑ میں ایسا لگے گا تجھے اپنی بھی ہوش نہ رہے گی۔ ہم نے ایسے نہیں کرنا۔ وہ لوگ جو وظیفے کر کے اپنے مسئلوں کا حل تو چاہتے ہیں، لیکن میری ویڈیوز اس لیے دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ اس میں نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں اور اس میں گناہوں سے بچنا پڑتا ہے۔ ساری زندگی اللہ تعالیٰ انہیں ایسے ہی ذلیل کیے رکھیں گے۔ عجیب اللہ رب العزت سے دوری ہے، اور ہم چاہتے بھی نہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، ہمیں کوئی بے سکونی نہ آئے، باقی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ نمازیں پڑھنے کی، نہ اعمال کرنے کی، نہ گناہوں سے بچنے کی۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا کی وقتی سی پریشانیوں کے پیچھے آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی اور بڑی سے بڑی پریشانیوں کی پرواہ کوئی نہیں، نہ کوئی ہوش ہے، نہ کوئی تیاری ہے۔ ان مسائل کی فکر کر لیں، لیکن جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کی پریشانیوں کی بھی فکر کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کی جو عظمت اور بڑائی آپ نے سنی ہے، یہی عظمت اور بڑائی ہر نماز کے بعد سنیے۔ 24 گھنٹے میں صرف 5 دفعہ اس عمل کو کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ۔ اگر ہر نماز کے بعد نہ کر سکے ہوں تو جتنی دفعہ آسانی سے ہو سکے، نیکسٹ وظیفہ اپلوڈ ہونے تک ہر نماز کے بعد اگر کر لیں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ کوشش یہی ہوگی کہ روزانہ شام کو ویڈیو اپلوڈ کی جائے۔ اس عاجز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ میں نے مسئلے حل ہوتے دیکھے ہیں صرف انہی لوگوں کے جنہوں نے وظیفوں کو چھوڑ کے صرف اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے کیوں یقین خراب کرے، یقین خراب ہے۔ شیطان نے دیکھے نا کیسی چال چلی کہ بندہ پریشان ہو کے پہلی بات اللہ کی طرف آئے ہی نہیں، بھاگتا جائے عاملوں کے پیچھے۔ پھر جو عاملوں سے یقین نہیں رکھتے وہ وظیفوں کی طرف آئے تو یہاں بھی اس نے محنت کی اور پھر شرکیہ وظائف کروائے، اور جو شرکیہ وظائف بھی نہیں کرتے ان پہ یہ محنت کی اور ان کو کہا کہ بس لمبی لمبی دعاؤں کی ضرورت کوئی نہیں، اللہ سے مانگنے کی ضرورت کوئی نہیں، گناہوں کو چھوڑنے کی ضرورت کوئی نہیں، بس وظیفے کرتے جاؤ تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو یہاں بھی شیطان کی ایک محنت چلی، اور میں بھی اس سے تنگ آ گیا کہ حقیقت یہی ہے کہ وظیفے تو کرنے والے بہت ہیں لیکن گناہوں کو چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ تو یہ جو ویڈیوز میں عظمت اور بڑائی ہے نا اللہ رب العزت کی، یہ سن سن کے انشاءاللہ گناہ بھی چھوٹ جائیں گے، خود ہی چھوٹیں گے۔ آپ کو
مشقت نہیں کرنی پڑنی، آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ روزانہ کی ویڈیو آپ نے نہ اسلامک ہب آفیشیل پر اپلوڈ ہونے والی مس کرنی ہے اور نہ آسان وظیفہ آفیشیل پر۔ اس عاجز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب درود پاک پڑھ لیجئے اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ کم از کم دعا کرنی ہے۔ جب دعا کر لیں تو آخر میں 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔